السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب لوگ؟ اسلامیات برائے جماعت دہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عائلی زندگی کی اہمیت۔ آج سے ہم چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم ریڈ کرتے ہیں۔ عائلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی، یعنی کہ ایک فیملی کی طرح کی زندگی۔ انسان جو ہے وہ پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی جو ابتدا ہے وہ بھی خاندانی نظام سے ہوئی ہے، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV، ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اپنی انسان جو ہے وہ پاکیزہ زندگی نہ گزارے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایڈز وغیرہ ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شرازہ بندی ناممکن ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ انتشار سے نہیں بچ سکتا، اور وہ معاشرہ جو وہ بکھر جاتا ہے۔ اس کے بعد زوجین کا باہمی تعلق، یعنی کہ میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مرد اور عورت، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اسی طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا، جس کا مطلب ہے کلا بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی کلا بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یعنی جب مرد اور عورت ایک رشتے کے اندر ایک نکاح میں بندھ جاتے ہیں تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط دیوار بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی غمخواری میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں، جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا زمزم موجزن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرہ کی شرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، تو دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہِ حیات میں ایک دوسرے کے ہمسفر ہوتے ہیں، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں، رواج کے مطابق یعنی کہ قانون کے مطابق، معاشرے کے مطابق۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔